رزق میں، روزی میں یا برکت سے محروم کر دینے والے اعمال. مطلب ہم لوگ یہ چیز کے بارے میں تو فکر مند ہوتے ہیں، اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں کہ روزی میں، اولاد میں، عمر میں، رزق میں، وقت میں، تمام چیزوں میں اللہ رب العزت ہمارے برکت دے. لیکن یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اعمال بھی ہیں جو برکت سے انسان کو محروم کر دیتے ہیں. مطلب جہاں وہ اعمال شریعت نے بتائے کہ جن کے کرنے سے رزق میں، روزی میں، عمر میں، وقت میں، اولاد میں، مال، جائیداد، تمام چیزوں میں انسان دنیا میں کرتا ہے اسے برکت آتی ہے، وہیں وہ اعمال بھی بتا دیے کہ جن اعمال کے کرنے سے برکت چھین لی جاتی ہے، ہٹا دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے، نہیں دی جاتی ہے. اب تو آج کا میرا عنوان ہوگا برکت سے محرومی کے اسباب، یا وہ چیزیں جس سے برکت چھین جاتی ہے، یا آج ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں، یا ہمارے رزق میں آج برکت کیوں نہیں. کیونکہ برکت یہاں جب میں آپ کو کہوں گا تو برکت سے مراد تمام وہ چیزیں جو جن جن چیزوں میں برکت کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں برکت کا کیا معنی ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں. برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے ایک قسم کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ چیز جس کے بارے میں برکت کی دعا کی جا رہی ہے اسے ہمیشہ قائم رکھے. اور اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے اس میں اضافہ کرے. تو گیا جب میں کہتا ہوں بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکت دے، تو اس کا معنی ہے تو ہمیشہ قائم رہے، یا اللہ تجھے ہمیشہ قائم رکھے اور تو ہمیشہ بڑھتا رہے، مطلب زیادتی اور قائم رہے. تو جب ہم برکت کی دعا دیتے ہیں اولاد میں، مال میں، تو مطلب مال قائم رہے اور بڑھتا رہے، اولاد قائم رہے اور بڑھتی رہے. تو برکت یاد رکھیے ہمیشگی کے لیے یاد رکھیے، یہ چیز ہمیشہ رہے. جیسا کوئی چیز آپ خریدو تو مبارک ہو، مطلب یہ چیز ہمیشہ رہے تمہارے، یہ چیز تمہارے پاس ہمیشہ رہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہے. تو بہرحال یہ عمومی معنی ہے برکت. تو برکت کا معنی ہے چیزوں میں اضافہ ہونا، اس چیز کا ہمیشہ قائم رہنا، اس چیز کا باقی رہنا، اس چیز کا اچھے سے باقی رہنا. یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. تو برکت سے محروم مطلب وہ کام جن کے کرنے سے برکت چھین لی جاتی ہے، یا وہ اعمال جن سے برکت چھین لی جاتی ہے، میں آج اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اور یاد رکھیے برکت کا تعلق زیادتی سے تو ہے ہی، لیکن برکت کا تعلق ہمیشہ زیادتی سے نہیں. یاد رکھیے ضروری نہیں ہے کہ چیز زیادہ ہو تو ہی برکت والی ہوں گی، یہ بات یاد رکھیے. ہو سکتا ہے چیز کم ہو لیکن بابرکت ہو. آپ سمجھ رہے؟ تو زیادتی بھی برکت کے معنی میں شامل ہے، لیکن زیادتی ہی برکت نہیں، بات آپ سمجھ لیں. ہو سکتا ہے اللہ کسی کو کم انکم دے لیکن وہ بابرکت انکم ہو سکتا ہے اللہ کسی کو کم اولاد دے لیکن وہ بابرکت اولاد ہو سکتا ہے اللہ کسی کو کم عمر دے لیکن اتنی بابرکت عمر ہو کہ اس عمر میں ایسے بڑے بڑے کارنامے انجام کر کے گئے ہو کہ جس کو امتحان ہے، اور جس کی میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں علماء میں سے، اور کئی مثالیں دے سکتا ہوں فاتحین یا فاتحین میں سے، جس کو کہتے ہیں کانکررز میں سے، کئی مثالیں دے سکتا ہوں جو دنیا کی زندگی جی کے، جنہوں نے مشکل سے 30 35 40 45 سال کی زندگی گزاری، جو کہ ایک عام لحاظ سے ہمارے آج کے دور میں تو کہوں گا کہ 20 25 سال میں تو نوجوان پڑھ کر مین مارکیٹ میں آتا ہے، مطلب مین فیلڈ میں آتا ہے، شادی بیاہ تب ہوتا ہے، اور جب پھر وہ اصل زندگی دیکھتا ہے نا. تو یہ لوگ تو 30 35 40 سال کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے لیکن بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے. یہ برکت کا نتیجہ ہوتا ہے. تو برکت زیادتی کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن برکت کا ہمیشہ معنی ضروری نہیں کہ زیادہ ہو چیز، لیکن وہ کم چیز بھی خیر والی، کم چیز میں بھی بڑے بڑے کام ہو جائے، یہ بھی برکت. حالانکہ برکت میں یہ بھی شامل ہے کہ چیز میں اضافہ ہو، باقی رہے، لیکن ضروری نہیں کم، اس میں بھی اللہ رب العزت برکت والی زندگیاں لوگوں کو عطا کر دیتا ہے. تو اب آئیے وہ اعمال بھی برکت سے محروم کرتے ہیں. تو یاد رکھیے برکت سے محرومی ہم رزق میں، عمر میں، مال میں، دولت میں، تمام چیزوں میں دیکھ رہے ہیں. مطلب اس کو کوئی ہم فکس نہیں کر رہے کہ رزق میں برکت کی کیا اسباب ہے، روزی میں برکت ہے، تمام چیزوں مطلب زندگیوں سے برکت کیوں چھین لی جاتی، برکت ہماری کیوں مٹا دی جاتی، وہ میں اسباب کچھ رکھوں گا. لیکن یہ بات میں بتا دوں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، سارے جو حوالے آپ کے سامنے دوں گا یا حدیث سے ہم دیکھیں گے، اس میں برکت کا لفظ ہر جگہ نہیں آتا. تو پوچھ سکتا ہے برکت کا لفظ کہاں ہے؟ برکت کا لفظ ہر جگہ نہیں آئیں گے، لیکن کہیں نہ کہ اس کا معنی اسی سے ہوگا. جیسا کہ پانی میں کمی ہو جائیں گی، کھانے میں کمی ہو جائیں گی، بارش میں کمی ہو جائیں گی. تو ظاہر سے کھانا پینا اچھا ہونا، بارش کا اچھا ہونا، یہ برکت کی علامت ہے، اللہ کی رحمت کی علامت. تو ظاہر سے جب یہ نہیں ہوں گی تو اس کا برکت چھین لی گی. یا شیطان میں کسی عمل میں داخل ہو جانا، مطلب آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کے نتیجے میں شیطان داخل ہو، اور شیطان جہاں داخل ہو جاتا ہے برکت نہیں ہوتی، بلکہ جہاں برکت ہے بھی وہاں نحوست آ جاتی ہے شیطان کے عمل کی وجہ سے. سمجھے نا بات؟ تو لہٰذا ڈائریکٹلی تو الفاظ ملیں گے بہت سارے حوالوں میں، لیکن ہر جگہ نہیں ملیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں معنی اور مفہوم اسی ڈائریکشن میں جائیں گا کہ برکت کی کمی کی وجہ سے تمام چیزیں ہو رہی. یاد رکھیے. اور میں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ 20 نکات 20 پوائنٹس رکھوں گا کہ برکت کیوں چھین لی جاتی، برکت کیوں ہٹا دی جاتی، برکت کیوں مٹا دی جاتی، برکت کیوں نہیں رکھی جاتی، برکت کیوں ہٹا لی جاتی. 20 پوائنٹ رکھوں گا، لیکن یہی 20 پوائنٹ نہیں ہے. ویسے تو پوائنٹس کئی ہو سکتے ہیں، مطلب جس کو کہیں گے لا تعداد باتیں ہو سکتی، میں نے لیکن ان میں سے 20 پوائنٹس کو چنا، 20 نکات کو چنا کہ میں سامعین جو میری بات سن رہے ہیں
ان کے سامنے وہ چیز کو رکھنے کی کوشش کروں گا. تو آپ یہ 20 نکات کو سن کے یہ نہ سمجھے کہ یہی 20 ہے, یہ 20 کے علاوہ بھی کئی نکات ہیں, لیکن وہ چیزوں کو میں آج نہیں رکھوں گا. میں نے سلیکٹیولی 20 پوائنٹس کو چنا ہے تاکہ تھوڑا آسانی ہوتی ہے. 5 پوائنٹ کا درس, 10 پوائنٹ کا درس, 15 پوائنٹ کا 20, تو آج 20 پوائنٹ کا میں درس آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ ان 20 پوائنٹ سے سمجھ لیں کہ برکت کیوں چھین لی جاتی ہے, اور یہ اگر کام ہماری زندگی میں ہو رہے تو ان سے بچنے کی کوشش کریں, اور اس کے علاوہ بھی جو اعمال بتائے گئے ہیں ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں تاکہ برکتیں ہماری زندگی میں باقی رہے اور چھین نہ جائے, ختم نہ ہو جائے. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے نکات کی طرف بڑھتا ہوں. تو برکت یاد رکھیے ایک بڑی اہم چیز ہے, اور برکت کوئی ٹینجیبل چیز نہیں, یہ بات بھی بتا دوں. ٹینجیبل مطلب ایسی چیز نہیں جس کو ماپا جا سکتا ہے. مثال کا کوئی کہے یہ میری برکت دیکھو آج 10 ہوگی, میری برکت دیکھو 20 ہوگی, نان ٹینجیبل چیز. مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان نے اچھا عمل کیا ہو لیکن ظاہری طور سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ غربت کی زندگی گزارا, تو آپ بولیں گے بھائی کیا برکت تھی اس کی زندگی, لیکن آپ دیکھیے وہ بیمار نہیں ہوا, لیکن آپ دیکھیے وہ سکون سے سوتا تھا, لیکن آپ دیکھیے اس کی اولاد نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیے, لیکن آپ دیکھیے اس نے علم جتنا حاصل کیا پورے پہ عمل کیا. یہ بھی برکت. تو میں جب کہہ رہا ہوں یہ بات برکت کا, تو آپ اس کو ماپنے کی کوشش مت کیجیے, کیونکہ ماپی جانے والی چیز نہیں. ہاں ہو سکتا ہے برکت میں یہ بھی شامل ہو کہ خوب مال و دولت دے, خوب اولاد دے, خوب رزق دے, خوب زمین جائیداد دے, یہ بھی شامل ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کو ماپ نہیں سکتے آپ برکت. یہ نان ٹینجیبل چیز. اور یہ بات تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, ہر انسان برکت کے بارے میں کچھ نہ کچھ تصور رکھتا ہے, چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم, ہے نا. نان مسلم بھی دیکھیے حلال روزی کمانے کی کوشش کرتے ہیں, ان سے پوچھا جائے کیوں تو بولتے ہیں یہ کم آتی ہے لیکن اچھی ہوتی ہے برکت. ان کو یہ ورڈ نہیں معلوم ہوتا ہوں گا, لیکن کانسیپٹ وہاں بھی برکت کا ہے کہ نہیں, وہ اچھی رہی نا تو فائدے مند رہتی. ارے وہ صاحب حرام کمائے نا تو بیماری میں چلا جاتا, اس کو بھی پتا ہے حرام کمائی پرابلمٹک ہوتی ہے. تو گویا برکت کا کانسیپٹ سارے ہی تقریباً لوگوں میں انسانوں میں پایا جاتا ہے کہ کم ہو لیکن اچھا ہو, یا پھر اگر میں دھوکہ نہیں دوں گا تو جو کماؤں گا وہ زیادہ فائدے مند ہوں گا بنسبت دھوکہ دے کے کمائے کے. تو بہرحال اس کا کانسیپٹ سب جگہ ہے, لیکن اس کو ٹینجیبل ماپا نہیں جا سکتا. تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی تم تو یہ عمل نہیں کرتے پھر زندگی میں برکت کیوں ہے, جو برکت ماپی نہیں جاتی. اس کی صحت میں ہو سکتی ہے, اس کے رزق میں ہو سکتی ہے, اس کی اولاد میں ہو سکتی ہے, اس کی عمر میں ہو سکتی ہے, اس کے وقت میں ہو سکتی ہے, اس کے کم زمین میں بڑے کارنامے ہو سکتی ہے, کم پیسے میں بڑے بڑے کام میں ہو سکتی ہے. یہ برکت یہ ہوتی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب وہ کیا چیزیں ہیں, وہ کیا اعمال ہیں جن کے کرنے سے برکت چھین لی جاتی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. برکت سے محروم کر دیتے ہیں ہمیں, وہ کیا چیزیں ہیں ایک کے بعد ایک رکھنے کی کوشش کروں گا. 20 پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. پہلا کام جسے کرنے سے برکت چھین لی جاتی ہے, ختم کر دی جاتی ہے, ہٹا لی جاتی ہے, مٹا دی جاتی ہے, یاد رکھیے وہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ایمان و تقوی کا نہ ہونا. مطلب گناہ اور معصیت کا زندگی میں ہونا اور ایمان و تقوی کا زندگی میں نہ ہونا, جس کے نتیجے میں یاد رکھیے برکت ہٹا دی جاتی ہے. آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے, سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے تو ہم آسمان اور زمین کے دروازے برکت کے ان کے لیے کھول دیں گے. تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہا ہے کہ اگر یہ قوم ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل کرے تو اللہ رب العزت آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے, جس کا الٹ معنی یہ ہوتا ہے کہ گناہ اور معصیت کرنے سے برکت مٹا دی جاتی ہے, تقوی کو چھوڑنے سے برکت مٹا دی جاتی ہے, ایمان نہ لانے کی وجہ سے برکتیں مٹا دی جاتی ہے, اور ایمان کا اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں اور وہ دعویٰ سچا نہ ہو تو ایمان صحیح نہ ہو تو بھی برکتیں مٹا دی جاتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو لوگ شرک کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں, ان کی زندگیاں بے برکت ہوتی ہے. اب سمجھ رہے بات. تو لہذا برکت ضروری ہے. تو ایمان اور تقوی کا نہ ہونا برکت مٹا جانے کی, ہٹا جانے کی, محرومی کا پہلا سبب ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ بستی والے ایمان لا تقوی اختیار کرے لفتحنا, تو ہم ان کے لیے کھول دیں گے آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے. تو اس کا الٹ معنی کیا ہوا, اگر ایمان نہ لائے اور تقوی اختیار نہ کرے, مطلب گناہ اور معصیت کی زندگیاں گزارے, تو اللہ رب العزت برکت کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیتا ہے. تو آج سب سے پہلا سبب جو میں کہوں گا برکتیں ہماری زندگیوں سے چھین لی گئی ہیں, وہ صرف اور صرف ہمارے گناہ اور معصیت کا نتیجہ ہے, جس کو ہم نے معمولی, ادنا, چھوٹا, ہلکا سمجھ لیا ہے. اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ زندگیوں میں برکت کیوں مٹا دی گئی, اولاد میں برکت کیوں مٹا دی گئی, حالات میں برکت کیوں مٹا دی گئی, ہمارے عمر میں اور ہماری صلاحیتوں کی برکتیں کیوں مٹا دی گئی. وہ اس لیے مٹا دی گئی کہ ہم نے تقوی کو چھوڑ دیا, ایمان کو ویسا نہیں رکھا جیسا حق ہے, اور گناہ اور معصیت کے اندر چل پڑے, جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, تقوی جب ہٹ جاتا ہے انسان گناہ اور معصیت کی زندگی جیتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ برکتیں ہماری زندگیوں سے چھین لی گئی. تو پہلا پوائنٹ تھا ایمان اور تقوی نہ ہونا برکت مٹا دینے کا پہلا سبب ہے, اور ایمان اور تقوی ہونے سے اللہ رب العزت آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے میرے اور آپ کے لیے کھول دیتا. آئیے دوسری چیز یاد رکھیے جس سے برکت مٹا دی جاتی ہے, وہ کیا ہم دیکھتے ہیں, راہ راست پر نہ ہونے سے کھانے پینے کی فراوانی چھین لی جاتی. راہ راست صحیح راستے پہ نہ ہونے سے, صراط مستقیم پہ نہ ہونے سے اللہ کھانے اور پینے کی برکتیں مٹا دیتا ہے.
آئیے اس تعلق سے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سورہ الجن سورہ نمبر 72 72 اور اس کی آیت نمبر 16 16 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اے نبی یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت فراوانی والا پانی پلاتے. سمجھے کیا فرمایا ہے نبی ان سے کہہ دو اگر یہ راہ راست سیدھے راستے پر رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے, مطلب بہت زیادہ ان کو پانی پلاتے. اور ظاہر سی بات ہے پینا اور کھانا یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے, اور جب پینے کو پانی ہوتا ہے تو باقی تمام چیزوں کو پانی ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں پانی کی نہ ہونے سے کیا تکلیف ہوتی ہے آپ سب دیکھیں. میں اور آپ ہمارا تعلق ڈائریکٹ زمین سے نہیں ہے, کھیتی باڑی سے نہیں ہے, پھر بھی پانی کے کم ہونے سے کتنا فرق میری اور آپ کی زندگی پڑتا ہے. پانی نہ ہونے سے دودھ مہنگا ہو جاتا ہے, پانی نہ ہونے سے چیزیں اشیاء مہنگی ہونا چاہیے, پانی نہ ہونے کے نتیجے میں یاد رکھیں کارپوریٹ بھی بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں بڑے بڑے, سمجھ رہے آپ. تو لہٰذا پانی تو وافر مقدار میں اگر اللہ رب العزت پانی پلاتا, اس کا مطلب جب پانی ہے تو تمام چیزوں کے اندر فراوانی ہوں گی. اور پانی کا نہ ہونا یاد رکھیے تمام چیزوں کو تکلیف میں ڈالتا ہے. حتیٰ کہ بڑی بڑی کمپنی بھی اس شہر میں اپنی کمپنیوں کو نہیں کھولتی جہاں پانی نہیں ہوتا, اور کمپنیاں وہاں دوڑ دوڑ کر آتی ہے جہاں اچھا پانی ہوتا ہے. آپ سمجھ لیں پانی کی وجہ سے لوگ دوڑ کر آتے ہیں. مثال کے طور پر اورنگ آباد شہر کو آپ لے لیں, اس کے اندر ایک وافر مقدار میں پانی ہے, لہٰذا بڑے بڑے انڈسٹریل ایریا جس کے اطراف میں جہاں پانی نہیں ہے وہاں آپ کو انڈسٹریلائزیشن بھی نظر نہیں آتا. یاد رکھیں یہی تو بات اللہ فرما رہا ہے وافر پانی پلاتے. پانی کا موجود ہونا بہت ساری چیزوں کا وہ ہے. تو یاد رکھیے اگر راہ راست پہ ہم نہ ہوں گے, راہ راست پر ہوتے تو پانی پلاتا, وافر نہیں ہے تو پانی نہیں ملے. یہ بات بھی ہم لوگ ذہن میں. تیسرا یاد رکھیے نقطہ, وہ چیزیں وہ کام کر جن کے کرنے سے ہماری برکتیں چھین لی جاتی ہوئے گناہ سے رزق میں محرومی کا سبب بن جاتا ہے. گناہ کرنے سے رزق میں سمجھے نا, کھانا پینا شامل ہے, اولاد بھی رزق کا ایک حصہ یاد رکھیں, تو اس میں محرومی ہو جاتی ہے. یاد رکھیے تو گناہ رزق سے محرومی کا سبب ہے. اور جو مسند احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا. بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا, اور رزق میں کھانا پینا زمین دولت جائیداد اولاد سب شامل ہے نا. ایک انسان اپنی بیوی کے پاس جائے, اس سے بستری کرے تو اسے دعا سکھائی جو رزق تو ہمیں دے, تو اولاد کو بھی رزق آ گئے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں رزق میں مال دولت زمین جائیداد کھانا پینا اولاد بھی انکلوڈ ہے. رزق بڑا وسیع لفظ ہے. تو کیا فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, گناہ رزق دیکھیے پرٹیکولر دیکھ رہے ہیں ہم چیزوں کو, ایک پانی کی اس میں کمی ہو جا رہی ہے نا, یہاں کھانے میں کمی ہو جائیں گی, اولاد میں کمی ہو جائیں گی, تو گناہ رزق سے محرومی کی وجہ بنتا. رزق آپ کیا ہے سمجھ گئے نا آپ لوگ. تو رزق سے محروم ہو جاتا ہے انسان جب انسان گناہ کرتا ہے, جب انسان نیکیاں کرتا ہے, ثواب کے کام کرتا ہے, تو اللہ رب العزت کو فائدہ دیتا ہے, اس کی زندگی میں برکتیں دیتا ہے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں گناہوں سے اپنی نفس کو بچائے, ورنہ ہمارے رزق کی برکتیں چھین لی جاتی ہیں. رزق کی برکتوں سے انسان محروم کر دیا جاتا ہے, ہٹا دی جاتی ہے اس سے اس کو اس کا فائدہ اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی. یاد رکھیں بڑے اس کے نقصانات یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے چوتھی چیز یاد رکھی جس کے کرنے سے برکت سے محروم ہو جاتے, وہ کیا ہے, اللہ کی اطاعت نہ کرنا برکت سے محرومی کا سبب ہے. اللہ کی اطاعت نہ کرنا برکت سے محرومی کا سبب ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, صحیح الجامع کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے ڈرو اور طلب کرنے میں احسن طریقہ اختیار کرو. اللہ سے ڈرو اور طلب کرنے میں احسن طریقہ اختیار کرو, اور رزق کی ہوس تمہیں اللہ کی نافرمانی تک نہ لے جائے, اور رزق کمانا زیادتی کی ہوس تمہیں اللہ کی نافرمانی تک نہ لے جائے, کیونکہ اس کے پاس موجود برکات کو صرف اس کی اطاعت کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اس کے اللہ کے رسول کیا فرما رہے, کیونکہ اس کے پاس موجود برکات, مطلب اللہ کے پاس جو موجود برکات ہے صرف اس کی اطاعت کے ذریعے ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اللہ کے پاس جو برکات ہے اللہ نے جو رکھی ہے ان کو حاصل کرنے کا صرف ایک طریقہ اللہ کی اطاعت. تو اللہ کی اطاعت سے برکتیں ملتی ہے, اور اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں برکتیں چھین لی جاتی. تو اللہ کی اطاعت کے ذریعے برکتیں حاصل کرنا ہے, ورنہ یہ برکات ہماری چھین لی جائیں گی اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو. اور میں سمجھتا ہوں مجھے بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں, لوگ آ کے سوال کرتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں, مولوی صاحب کیا کریں. سب سے زیادہ سوالات جو اگر آپ کوئی بھی اس کوشچن آنسر سیشن رکھے تو اس میں جو آتے ہیں وہ برکت, رزق میں برکت کا وظیفہ کیا ہے, رزق میں برکت کیسی آئیں گی, برکت کا طریقہ کیا ہے, برکت سے محروم کے اسباب کیا ہے, برکت 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 ہر کوئی سوال کر رہا ہے. لیکن اکثر سوال کرنے والے نماز ہی نہیں پڑھتے. اللہ کی اطاعت میں سب سے پہلے یہ کہ بندہ توحید پر ہے, اس کے بعد دوسری چیز اللہ جن چیزوں کو فرائض ہم پہ قرار دیا ہے اور جن چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو ہم کو فرض قرار دیا, نماز روزہ زکوٰۃ حج ہے. ہم نماز سے غافل ہے اور کیا بول رہے ہیں, روزی میں برکت نظر نہیں آ رہی. تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کی روزی میں برکت کیسے نظر آئیں گی مجھے بتائیے. تو اللہ کی اطاعت ضروری ہے, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے عمل میں ہے, بڑے سے بڑے عمل میں ہو.
اگر وہ نہیں کریں گے تو روزی میں برکت بھول جائیے، رزق میں برکت بھول جائیے، اولاد میں برکت بھول جائیے، برکت سے محروم ہو جائیں گی ہماری زندگیاں. اور برکت جب نکل جاتی ہے نا تو چیزیں بہت پھسپھسی ہو جاتی ہے. دکھنے میں تو بہت زیادہ نظر آئیں گی لیکن بے برکت چیزیں بہت نقصان دہ. عام آدمی بھی جانتا ہے یہ بات. اتنی چیزیں لیکن فائدے مند نہیں، اتنی اولاد ہے لیکن ایک بھی اطاعت گزار نہیں، اتنا مال و دولت ہے کچھ بھی کام نہیں آیا. سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا برکتیں چھین گئی تھی بھائی انسان کی، جس کے لیے اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی کام نہیں. اور کم مال، کم دولت، کم اولاد، کم وقت، کم چیزوں میں ایسی برکت والی زندگی کے بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے. تو برکت بڑی اہم چیز ہے. تو اللہ کی نافرمانی ہم نہ کرے، ہر چیز میں اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے تاکہ ہماری زندگی میں برکت. چلیے آگے بڑھتے ہیں. برکت کے محرومی کے سبب کے اندر، وجوہات کے اندر 5 وجہ یاد رکھی ہوئی ہے. گھر میں داخل ہوتے وقت یا کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کا نہ پڑھنا، یا کسی کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنا. کیونکہ جب اللہ کا ذکر، اللہ کا نام چلا جائیں گا تو کیا ہوگا؟ پھر شیطانی داخل ہوں گے نا ایسے عمل. اور بڑی طویل حدیث یاد رکھے، اور بھی مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں بھی اسی قسم کی، اسی معنی کی روایتیں آتی ہے. یہ حدیث کے اندر جو مفہوم آتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے چیلے چپاٹوں سے کہتا آج رہنے کا انتظام ہو گیا. جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اس کے چیلے چپاٹوں سے کہتا آج کھانے کا انتظام ہو گیا. صحیح مسلم کی روایت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابہ کھانا کھا رہے تھے اور ایک لڑکی بھاگتی آئی چھوٹی، اور اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر اس کے بعد ایک مرد آیا کھانے میں، اس نے ہاتھ ڈالا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا. اور پھر فرمایا ان دونوں نے بسم اللہ نہیں کہا تو لہٰذا یہ جو میں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہوں یہ اس بچی اور انسان کا ہاتھ نہیں، یہ شیطان کا ہاتھ. مطلب چونکہ بسم اللہ نہیں پڑھے تو اب شیطان داخل ہو گیا. تو کہا اب یہ ہاتھ انسان کا ہاتھ نہیں رہا، شیطان کا ہاتھ بن گیا. تو آپ نے روکا ہوں اور بسم اللہ پڑھنے کا ہوں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی گئی کہ جب یہ ہاتھ ڈال رہے ہیں تو شیطان کے ساتھ ہے چونکہ بسم اللہ نہیں. اب ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور کوئی بیچ میں آ گیا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، کیا ہوگا؟ شیطانی ہاتھ ہوگی، ہے نا. تو ایسی کئی معنی اور مفہوم کی روایت آتی ہے. اور یہ بات بالکل عام ہے، شیطان جہاں داخل ہوں گا برکت تو وہاں سے چھیننے والی ہے بھیا. یہ بات تو طے ہے کیونکہ شیطان تو آپ کی زندگی کو بابرکت ہونے نہیں دیں گا کسی بھی حال میں. سمجھے آپ؟ تو لہٰذا بسم اللہ کا نہ پڑھنا کسی کام سے پہلے برکت سے محرومی کی وجہ بنے. آئیے اسی طرح برکت سے محرومی کی وجوہات میں ایک وجہ جو ہم دیکھیں گے وہ چھٹی وجہ وہ یہ ہے جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچنا برکت سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے. آئیے روایت اس طرح سے صحیح بخاری کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، سامان بیچتے وقت دکاندار کی قسم کھانے سے سامان تو جلدی بک جاتا ہے لیکن وہ قسم برکت کو مٹا دینے والی. دکاندار کا جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچ دینا بڑا آسان تو ہوتا ہے لیکن وہ قسم برکت کو مٹا دیتی. یا دوسرا معنی یہ چونکہ روایت کے اندر راست الفاظ وہاں جو ہے جھوٹی کے نہیں ہیں لیکن علماء کہتے ہیں وہ جھوٹی قسم مراد ہے. اگر اس کا معنی دوسرا معنی جو ظاہر ہے وہ معنی ہے کہ زیادہ قسمیں کھا کر مال نہیں بیچنا چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے برکت چھین لی جاتی. اور آج ہمارا معاملہ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا کر ہی ہم مال بیچتے ہیں، یا ایسا لگتا ہے یہ مال کو بیچ دینا ہے تو قسم کھا لو. ارے اللہ کی قسم کیا مال آیا ایسے ہاتھ ہاتھ بک جا رہا، سامنے والا بڑا اچھا اپن بھی جلی لے لیتے، اب کے پاس سے بک جا رہا بولے تو کیا بات. اللہ کی قسم میں نے تو 100 میں لایا اور تم کو 101 روپے منافع بیچ اور جھوٹی قسم کھا لی، مال برباد، برکتیں چھین لی گئی. یہ بات کو آپ سمجھے، برکت چھین لی جاتی جھوٹی قسم کھانے سے، تو جھوٹی قسم کھا کر مال نہ بیچے. آئیے اسی طرح 7واں نقطہ جن کاموں کرنے سے برکت چھین لی جاتی وہ ہے سودے بازی میں جھوٹ اور خیانت سے کام لینا. سودے بازی میں جھوٹ اور خیانت سے کام لینا. اور حدیث اس طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرمات کر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدنے اور بیچنے والے کو اس وقت تک اختیار ہے کہ اپنی تجارت کو ختم کر دے، رد کر دے جب تک کہ دونوں جدا نہ ہو جائے. مطلب اگر دو لوگ ساتھ بیٹھے ہیں بزنس کریں، جب تک کہ سپریٹ نہ ہو جائے تب تک ان کو پورا حق ہے تجارت کو کنٹینیو کرنے کا یا اس کو بریک کر دینے کا. ٹھیک ہے کریں گے سودا توڑ بھی سکتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں نبی اکرم سے مزید ارشاد فرمایا بس اگر دونوں نے سچائی سے کام لیا اور ہر بات صاف صاف کھول کر رکھ دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہو جاتی. لیکن اگر کوئی بات چھپائی رکھی یا جھوٹ کہا تو ان کی برکت ختم کر دی جاتی. جب تک ساتھ ہیں تب تک توڑ سکتے بزنس کے ڈیل، اور اگر جب تک وہ کام جھوٹ سے اور دھوکے بازی سے نہیں لیں گے بزنس میں تب تک برکت ہے. جب جھوٹ اور دھوکے بازی شامل ہو جائیں گی تو اللہ اس تجارت کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. اکثر تاجر لوگ آج بے برکت تجارت سے پریشان ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بول بول کے پوری تجارت کو اپنی برباد خود اپنے ہاتھوں سے. کیونکہ تجارت میں جھوٹ بول کے مال بیچنا آسان ہوتا ہے، جب سچ انسان بولتا ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے. اور میں نے خود دیکھا ہے لوگ کیا کرتے ہیں، جھوٹ بول کے تجارتیں کرتے ہیں، لیکن جو سچا انسان ہوتا ہے اگر سچ کا ساتھ دیتا ہے تو اللہ اس میں برکت ہے. اب آپ بولیں گے یار ایک آدمی تو بڑا سچا ہے لیکن پھر بھی تجارت میں برکت نہیں، پریشان والے. یاد رکھیے سچا ہونے سے مراد یہ نہیں کہ آپ مجبوری میں سچے ہو، حقیقت میں آپ سچے. کچھ لوگ ہوتے ہیں حرام کو حرام سمجھتے ہیں
ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں حرام کو حرام تو سمجھتے ہیں کہ پھر بھی دل مائل ادھر ہی رہتا، کاش یہ کر لے تو میں آگے بڑھ جاتا تھا، ابا یہ کر لیتے تو آگے بڑھ جاتے تھے. اور کچھ ہوتے ہیں اخلاص کے ساتھ کہتے ہیں وہ حرام ہے اور میں وہ نہیں کرتا. تو اخلاص کے ساتھ آپ سچی تجارت کیجیے، اللہ برکت دیں گا. میں نے ایسا دیکھا کہ ایک بازار میں 100 دکانیں بھی ہیں اور ایک آدمی سچا ہو تو اللہ رب العزت اس کی تجارت کو چلاتا ہے. لوگ ڈھونڈ کر اس کے پاس جھوٹ اور دھوکے بازی کو چھوڑ دیجیے تجارت سے، اللہ برکت دے. سامان آپ نے خریدا، کریک نکلا، آئیڈیا سے اس کو چپکایا، گھمایا، بیچا. سامان آپ کے پاس آیا، جھوٹ بول کے بیچا، اتنے میں لایا اتنے بیچ رہا، آپ کو لے لیجیے پلیز، اور تجارت کی برکتیں غائب ہو جاتی ہے. مال تو ہو سکتا کما لیں ہم، بے برکت تجارت ہو جاتی ہے. تو تاجر لوگ اس چیز پہ دھیان دیں. پہلا پوائنٹ جو چھٹا تھا جھوٹ پہ، جھوٹ بول کے نہ جھوٹی قسمیں کھا کر یا قسمیں کھا کر کرنے میں سے. اور یہ پوائنٹ میرا ساتواں جو ہے تاجروں کے لیے خاص ہے، سودے بازی میں خیانت نہ کرے، جھوٹ بول کر دھوکہ دے کے مال نہ بچے ورنہ برکتیں چھین لی جاتی. ٹھیک ہے. آئیے 8واں پوائنٹ یاد رکھیے برکت کے چھیننے کے اسباب میں ایک ہے زمین یا جائیداد یا پراپرٹی کو غیر ضرورت فروخت کر دینا. اور کئی بار یہ دیکھا گیا بلا ضرورت لوگوں نے اپنی جائیدادیں پراپرٹی فروخت کری، پراپرٹیاں لاکھوں اور کروڑوں میں بکی، اور اس کے بعد 1 یا 2 سال جیب میں ہاتھ ڈال کے منہ میں پان ڈال کے آدمی گھوما، اور اس کے بعد پھر وہی غربت کی زندگی پہ آ گئے. زمین اور جائیداد کو بلا وجہ نہیں بیچنا چاہیے، اس لیے کہ پھر برکت چھین لی جاتی ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی گھر فروخت کیا اور اس کی قیمت اس جیسی چیز میں نہ صرف کی، مطلب جو گھر بیچا وہی قیمت کا دوسرا گھر نہ لے لیا، صرف نہ کی، تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوں گی. اور بہت پریکٹیکل بات ہے یاد رکھیں، بہت پریکٹیکل. یہ حدیث یہ نہیں بتا رہی ہے کہ گھر خوب خریدو، نہیں یہ نہیں بتا رہی. بولنے کا مقصد یہ جب آپ گھر لیتے ہیں، دیکھیں میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں اس کا میننگ کس طرح سے میں سمجھانے کے لیے. مثال کے طور پر آپ نے گھر بیچا 100 روپے کا، اس زمانے میں 100 روپے میں کیا آیا، 10 تولے سونا، یا شادی کر دی کسی کے گھر میں، یا گاڑی خرید لی، یا ایک اچھے فلیٹ میں کرائے سے رہ لی، کچھ تو بھی ایسا آپ نے کر لیا، ہو گیا. وہ سونا اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ دھری کی دھری رہی. 10 سال گزر گئے. 10 سال گزرنے کے بعد وہ سونے کی قیمت سمجھو 3 ٹائم بڑھ گئی. مطلب وہ 100 روپے کا سونا ہوگا 300 روپے کا، ہے نا. وہ شادی بیاہ کی کیا ویلیو، وہ تو ڈپریسیشن ہے، مطلب وہ تو لاس ہے، مطلب چلا گیا، خرچ ہو گیا، اس کا تو کچھ ملتا نہیں نا، وہ تو ختم ہو گیا، کوئی ایسٹ نہیں تھا، وہ کوئی بڑھنے والا نہیں تھا. اب یہی جگہ جو 100 روپے میں آپ نے سیل کی نا، یہ 10 سال بعد 20 سال بعد اس کی ویلیو 10 ٹائم نہیں بڑھتی ہے، ہنڈریڈس آف ٹائم بڑھ جاتی ہے، ہنڈریڈس آف ٹائم، 100 گنا. مطلب پتا چلا سونا 300 کا ہوگا تو زمین 10,000 کی ہوگی 100 والی. اب آپ دیکھیے اگر وہ ہوتی تو آپ کیا فائدہ ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، جب کوئی گھر فروخت کرے بلا وجہ تو ایک تو بیچنا نہیں چاہیے پراپرٹی، لیکن بلا وجہ بیچ دے، اور بیچ کے پھر کیا ہوگا، میں نے جیسا کہا منہ میں پان اور جیب میں ہاتھ اور اچھی گاڑی اور تھوڑے دن کا عیش، 1-2 سال بعد پھر وہی حالت، تو برکت اس کی چھین لی جاتی. جبکہ اگر وہیں اس ٹائم میں وہ گھر بیچتا، دوسرے علاقے میں گھر لے لیتا، اس میں رہتا کرتا، یہ بابرکت ہوتا اور اس میں بڑا اضافہ ہوتا، اتنا اضافہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ باتیں جو زمینات کے بزنس کرتے ہیں، جنہوں نے زندگی دیکھی، دنیا دیکھی، وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. میں بہت پرانی بات نہیں کرتا ہوں، میں بہت پرانے زمانے کا آدمی نہیں ہوں پھر بھی، لیکن 40 ایئرس میری ایج ہے. تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں جب میں چھوٹا تھا مجھے اچھے سے یاد ہے، آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں علاقوں میں رہتے ہو، روشن گیٹ سے پہلے والا جو علاقہ تھا، ایک پہلی گلی جو اندر جاتی ہے، روشن گیٹ سے تھوڑا پہلے ایک گلی ہے نا سیما دودھ ڈیری کی بازو سے، مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے رشتہ داروں سے عید ملنے گیا تھا، تو اس گلی میں جانے کے بعد 3 ندیاں تھی اس کے اندر، بیچ میں سے بہتی تھی، جس کو کراس کرنے تختے لگے ہوئے، گاڑی پارک کر کے تختوں پہ سے گزرنا پڑتا تھا، اور بیچ بیچ میں لوگوں نے گھر بنا لیے. اور جو گھر وہاں انسان فروخت کرتا تھا وہ ایک چارپائی پہ لیٹتا تھا، اور لوگ ان کے پاس آتے تھے گھر خریدنے کے لیے کہ بھائی ہم کو ایک پلاٹ بنا، تو 20-30 کیا سائز ہونا، 20-30 20-40 پلاٹ بیچتے تھے. تو ان کے پاس ایک ڈبہ تھا، وہ آپ سے پیسے لیتے تھے، ڈبے میں ڈالتے تھے، اور وہیں بانڈ کے اوپر لکھ کر آپ کو دے دیتے تھے، یہ نوٹری چل ہو گیا، بک گیا گھر. کتنے مانو آپ کو گھر، 800 روپئے، 600 روپئے، 1250 روپئے میں پلاٹ. کتنے، 1250 روپئے میں بڑا پلاٹ، مطلب اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ میں نے دیکھا، اپنے ہم چھوٹے تھے تو ہم نے وہ چیزوں کو دیکھا، وہ صاحب کو دیکھا جو بیچتے تھے. اس سے آگے بڑھتے ہیں، آپ بائی جی پورے کے علاقہ آپ جانتے ہوں، اس علاقے کے اندر حالت یہ تھے پلاٹس کے کہ وہ صاحب جو بیچتے تھے ان کا ایک آفس تھا، اور آفس میں ڈراور والا ان کا خالی وہ میز تھا جس کو لے کے بیٹھتے تھے. 50 پیسہ اسکوائر فٹ زمین، کتنا، 50 پیسے اسکوائر فٹ، مطلب 20-30 کا پلاٹ 300 روپے میں آتا تھا، اور 10 روپے کے بانڈ پہ نوٹری ہوتی تھی، تو ہوا 310 روپے کا 20-30 کا پلاٹ. اور آج وہی پلاٹ 15 لاکھ 20 لاکھ سے کم میں نہیں ملیں گا آپ کو 20-30. یہ بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر میری شعور کی میں 10 سال میں نے دیکھا تو میں 30 سال کی آپ کو ڈفرنس بتا. زمینات ایسی بڑھتی، ان کے اندر ایسی برکتیں ہیں، تو خاموخواہ نہیں بیچتے، ورنہ تھوڑے دن اچھا آپ زندگی گزار لیتے عیش والی، بعد میں پریشان ہو.
बहरहाल खामोखा जरूरत पड़ने पे आप कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। 9वां पॉइंट याद रखिए, सूद की तिजारत करना, सूद में मुलव्विस होना, ये बरकतों को खत्म कर देता है। इसी के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अल-बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 276 में फरमाया का यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात, अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। अल्लाह ने चूंकि सूद को मिटाने का जिम्मा ले लिया, जिस चीज को अल्लाह मिटाता है उस चीज में बरकत नहीं होती। सूद के किसी भी काम में आप इन्वॉल्व होंगे, बरकतें आपकी छीन ली जाएंगी। किसी भी काम में इन्वॉल्व होंगे, बरकतें आपकी छीन ली जाएंगी। लेकिन आज हम सूदी तिजारत करके दुआ करें अल्लाह बरकत दे मेरी तिजारत, सूदी तिजारतें करके बोल रहे मेरी तिजारत में बरकत क्यों नहीं आ रही यार, सामने वाला तो आगे बढ़ते जा रहा, मैं पीछे क्यों हट रहा। देखो अगर वो नॉन मुस्लिम है तो उसके लिए वो चीज तो सब दुनिया जन्नत है, उसके लिए वो तो कमा रहा है। लेकिन आप कहाँ जा रहे हो भाई? नहीं इसके बगैर क्या होता मियाँ, सूद नहीं करेंगे तो फिर इकोनॉमी कैसा बढ़ेंगे, सूद पे नहीं लेंगे तो मामला कैसे चलेगा, सूद के बगैर तो कुछ होता ही नहीं। तो आपकी सोच है, बरकत को ध्यान में रखो, ज्यादती को मत रखो। अल्लाह ने सूद को मिटाने का जिम्मा ले लिया है, सदकात को बढ़ाने का जिम्मा ले लिया है, और अल्लाह ने जिस चीज को मिटाने का जिम्मा लिया है, अल्लाह ताला उन लोगों को, उस काम में रहने वालों को सबको जलील करता है, याद रखिए। और हर 5-6 साल 10 साल के अंदर एक रिसेशन आता है और पैसा पूरा डूब जाता है, याद रखिए। और डूबने के बाद फिर इन्फ्लेट होता है मनी, और फिर आपकी पैसों की जो आपके हाथ में नोट है या फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्के, उनकी वैल्यू डी वैल्यू हो जाती है। 1 रुपए की चीज 2 में हो जाती है, 2 की 4 में होती है, 4 की 8 में होती है। और मैं इसके बारे में आपको क्या कहूँ, आप लोग देखिए जिनकी शादियां 2010 में हुई, उनको अगर याद होगा सोना क्या कीमत में उन्होंने खरीदा होगा। तो अभी 20 चल रहा ना, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और 20 साल पहले कितना था? 5,000 रुपए तोला सोना था। आज क्या है, मैं जो बात कर रहा हूँ 55,000 रुपये। तो 55,000 रुपये सोना नहीं बढ़ा, पैसा डिवैल्यू हुआ। पैसों की कीमतें, नोटों की कीमतें घटी, क्योंकि सूदी तिजारतें, सूदी सिस्टम, सूद के बेसिस पे सिस्टम चलता है। अल्लाह इनको जलील करता है साल 2 साल 5 साल 10 साल, लेकिन उसके बाद भी आज मुसलमान कह रहे नहीं इसके बगैर तो आपको चारा नहीं है। आप करके तो देखिए, वो सिस्टम तो लाइए। आप बोलेंगे फिर इतने बिलियंस ऑफ रुपीस की बात हो रही है तो ये कैसा आएगा बगैर सूद के, कैसा जनरेट होगा बगैर इकोनॉमी के? आप चीजों को समझिए तो सही। पैसा किसको कहते हैं उसको तो समझिए। पैसा वो चीज होता है जिसकी अपनी खुद की कोई औकात बिसात हो, उसकी खुद की कुछ वैल्यू हो। आज हमारे पास कागज के नोट की क्या वैल्यू है आप और मैं सब जानते हैं, लेकिन वहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो चीजें चलती थी और जिसको पैसा माना गया वो सोने और चांदी के सिक्के। उन सोने और चांदी के सिक्कों की वैल्यू ये है कि आज से 10,000 साल पहले का भी जो सोने का सिक्का चलता होगा आज भी उतना ही वैलिड है, बल्कि उससे ज्यादा कीमत देके जाएगा जितने का वो है, क्योंकि उसकी समझ रहे आप, उसकी आसार कदीमा के एतबार से उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी। कि बस सिक्का है 2 ग्राम सोने का, लेकिन फला बादशाह के वक्त का है तो आज ही बिकेगा 2 लाख। उसकी अपनी वैल्यू भी है, पिघला भी दे तो 2 ग्राम सोने का वैल्यू तो देके ही जाएंगे और साथ में उसकी अपनी वैल्यू। लेकिन हमारे आज के सिस्टम, जो सूदी सिस्टम का जो देन है, जो पेपर करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी की हम बात कर रहे हैं, ये सूदी इकोनॉमी के देन है जिसकी कोई वैल्यू नहीं। एक जंग हो जाए, मुल्क का पैसा लोग रद्दी के जैसा या आग में अपने आप को सेका देने के लिए जला देते। देखा आपने कभी इसे? हुकूमत खत्म होगी तो कागज के टुकड़ों की वैल्यू खत्म। सूदी इकोनॉमी ये करती है, सूद पूरी बरकतों को बर्बाद कर देता है। अब आप कहेंगे भाई ये तो पूरे सिस्टम ही सूद पे, फिर हम कैसे बचें? देखिए भाई, सिस्टम जो भी हो, जहां तक हो सकते वहां तक तो बचो। समझ भाई, मजबूरी है मेरा नाले का पानी पीना, तो मैं कहूँ उतना पियो जितनी जरूरत है, पूरा लोट रहे लेट रहे पी ले रहे, उसमें नहा ले रहे, जितनी जरूरत है उतना करो ना। गलत काम को करना मजबूरी होता है तो उतना करो जितनी जरूरत है। लेकिन आप बोले नहीं इतना कर रहे थे उसका मतलब पूरा कर सकते। कुछ लोगों का उसूल कैसा था, नहीं इतना जब है तो पूरा कर सकते, इतना इसलिए कर रहे कि हम मजबूर है, फिर इतना इसलिए करेंगे कि मजबूर है, और थोड़ा करेंगे इसलिए कि हम मजबूर है। लेकिन मजबूरी का माना नहीं कि आप सब कुछ कर गुजरो, कि नहीं भाई इतना करे ना, थोड़ा पिए ना नाले का पानी तो पूरा पियेंगे, नहाएंगे, उसमें लोटेंगे, उसमें तैरेंगे, उसमें घर बना लेंगे। वो मजबूरी की हद तक करो, वहां से निकल चलते बनो। समझा? तो सूद क्या करता है, बरकतों को बर्बाद कर दिया, खत्म। आइए 10th पॉइंट याद रखिए, नाप तोल में कमी बरकत को खत्म कर देती है। इब्न माजा की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग नाप तोल में कमी में लग जाते हैं तो अल्लाह कहत दे देता है। कहत, और कहत तभी होता है जब अल्लाह बरकत को खत्म कर देता है। कहत सूखा पड़ जाता है। दूसरा फरमान, मुआशी तंगी, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाता है, मुआशी तंगी हो जाती है, और अपने हुक्मरानों को ज्यादती का शिकार पाते हो, और फिर उनके हुक्मरान उन पे ज्यादती करने लग जाते हैं। एक तो खैत पड़ गया, पैसा कम हो गया, और हुक्मरान जुल्म करते। ये बातें आपने देखी ना, बादशाह जिस जमाने में थी, इधर सूखा पड़ गया, इधर पैसा नहीं है, और बादशाह अपने टैक्सेस वसूल करने के लिए लोग भेज के और जुल्म करता है लोगों को, कि लोग अपना घर बेच देने, और क्या कहें, हो रहा है नहीं? ये ऐसे ही हो। तो जब अल्लाह बरकतें छीन लेता है तो कहत जाहिर से तो बरकत के ना होने का नतीजा है, क्योंकि अल्लाह बारिश बरसाता अपनी रहमत से और बरकतों के, जो नफा बख्श बारिश होती है, जो बाढ़ आती बहा के ले जाती, वो भी फिर एक तरह से आजमाइश या अजाब है। चेक करना होगा हमारे गुनाहों का नतीजा है या अल्लाह हमको आजमा। तो याद रखिए,
ناپ تول میں کمی کبھی مت کیجیے، اس سے برکتیں ختم کر دی جاتی ہے، پورے سماج کو نقصان ہوتا ہے۔ سود کا نقصان ہی سماج کو، اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا اس کا نقصان فرد کو ہو سکتا ہے برکت کی کمی سے، ایک سماج خاندان کو یا پورے ملک کے شہروں بستی والوں کو اٹھانا۔ آئیے 11ویں چیز یاد رکھیے جسے کرنے سے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، وہی یاد رکھیے ردی یا خراب ہلکے مال کا صدقہ کرنا، ردی یا خراب مال کا صدقہ کرنا۔ آئیے سنن نسائی کی روایت ہے، اور وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ کی وصولی پر بھیجا۔ وہ ایک شخص کے پاس آیا، اس نے ایک اونٹ کا دبلا پتلا ایسا بچہ دیا جیسا کہ دودھ ہی نہیں دیا اس نے کبھی، ایک دبلا پتلا بچہ صدقے میں مطلب زکوٰۃ میں دے دیا۔ پھر وہ فرماتے ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محسوس زکوٰۃ صدقہ وصول کرنے کو بھیجا، فلاں شخص نے اسے ایک دبلا پتلا کمزور دودھ چھوڑا ہوا بچہ دیا، اے اللہ تو اس کے اونٹوں میں برکت نہ دے، اے اللہ تو اس کے اونٹوں میں برکت نہ دے بول کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بددعا دی۔ جب یہ بات اس شخص کو پہنچی تو روایت میں آتا ہے یہ بات اس آدمی کو معلوم ہوئی تو وہ ایک اچھی اونٹنی لے کر آیا اور کہنے لگا میں اللہ عز و جل سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اطاعت کا اظہار کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت فرما۔ مطلب کیا ہوا، ایک آدمی نے زکوٰۃ دی اور ہلکا مطلب وہ اونٹ کا بچہ جو خراب تھا، سب سے دبلا پتلا سا دودھ چھڑا ہوا، مطلب ماں کا دودھ نہیں پیا کسی وجہ سے یا کم پیا، وہ دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ ہم نے اس کو ان لوگوں کو بھیجا تاکہ اس سے زکوٰۃ محسوس وصول کی جائے، اور اس نے ایسا بچہ دیا تو اس کے اونٹوں کی برکت چھین لی۔ جب اس کو پتا چلی تو وہ ایک اچھی کرو تازہ اونٹنی لایا اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں اب اپنی غلطی پہ نادم ہوں، میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا، آپ یہ لے لیجیے اور دعا کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے برکت کی دعا کی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے 12واں نقطہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کام جن کے کرنے سے برکت چھین لی جاتی وہ ہے زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا۔ زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے سے برکتیں چھین لی جاتی۔ آئیے کس طرح سے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے، اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک خطرہ بھی نہ گراتا۔ اللہ تعالیٰ جو زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے تو کیا کرتا ہے، آسمان سے بارش بند کر دیتا ہے، اور بارش کا نہ ہونا کتنے نقصان کا باعث ہے ہم سب جانتے ہیں۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا زکوٰۃ ہم لوگ دیا کریں، زکوٰۃ نہیں دینے سے بارش نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص، ہر ملک، ہر سماج میں پریشان ہے، ایک تو بارش نہیں ہوتی ہے، اور ہوتی ہے تو ایسے وقت ہوتی ہے جب نہیں ہونا چاہیے، یا ہوتی ہے تو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ باڑھ آ جاتی ہے۔ آئیے اسی طرح 13واں پوائنٹ یاد رکھیے جس سے برکت چھین لی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے، وہ ہے حرص اور لالچ۔ حرص اور لالچ کی وجہ سے برکت چھین لی جاتی ہے۔ کیسے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، سنیے غور سے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے عطا فرمایا، میں نے پھر کچھ مانگا، آپ نے پھر عطا فرما دیا، میں نے پھر کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عطا کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حکیم یہ دولت بڑی سرسبز اور بہت ہی شیرین ہے، بہت ہی ہری بھری اور شیرین میٹھی لگتی ہے، لیکن جو شخص اسے اپنے دل کو سخی رکھ کر لے، سخی سمجھتے نا، بے نیاز، اس کے لیے کوئی لالچ اور چاہت نہیں ہے، لیکن لیتا ہے دولت، لیکن چاہت نہیں ہے، لالچ نہیں، حرص نہیں ہے، سخی ہو کر رکھ لے تو اس کی دولت میں برکت ہوتی ہے، اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کی دولت میں کچھ بھی برکت نہیں ہوگی۔ اس کا حال اس شخص کے جیسا ہو جائے گا جو کھاتا ہے لیکن پیٹ ہی نہیں بھرتا، اس کا آسودہ ہی نہیں ہوتا، کھاتا ہے اور آسودہ نہیں ہوتا، مطلب پیٹ ہی نہیں بھرتا اس کا۔ یاد رکھو اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اب اس کے بعد میں کسی کو کوئی چیز نہیں لوں گا تاکہ اس دنیا ہی سے میں جدا ہو جاؤں، یہاں تک کہ میں دنیا ہی سے جدا ہو جاؤں، میں کسی سے کوئی نہیں لوں گا۔ اور روایتوں میں آتا ہے ان کے انتقال تک انہوں نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا، قسم کھا لی تھی اللہ گواہ اب کے بعد اب میں کسی سے کچھ نہیں مانگا، تو مرنے تک کچھ نہیں۔ سمجھ رہے بات؟ تو مانگنا مال کا بے وجہ ٹھیک نہیں ہے، مانگے تو لالچ کے ساتھ کبھی مانگنا نہیں چاہیے، کہ تو بے برکت جب آپ مال سے بے نیاز ہو جائیں گے نا تو اللہ برکت دے دیں گے، جب آپ کھانے سے بے نیاز ہو جائیں گے نا اللہ برکت دے دیں گے، جب آپ دنیا سے بے نیاز ہو جائیں گے نا اللہ برکت دے دیں گے آپ کو، جب آپ اس کی چاہت نہیں رکھیں گے نا وہ دوڑ دوڑ کے آپ کی طرف آئیں گے، مال دولت دنیا، جب آپ چاہت رکھیں گے اس کے وہ آ بھی جائے تو بے برکت ہوں گی، اور ایک تو آئیں گی نہیں اور آ بھی جائے تو بے برکت۔ یہی اس حدیث کا مطلب کہ وہ صحابی مانگ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے، وہ صحابی مانگ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے، وہ صحابی نے پھر مانگا آپ سے دیا، اور کہا یاد رکھ یہ مال دولت سیری سرسبز اور شاداب ہے یہ مال، لیکن یاد رکھ جو اس کو چاہت سے لیں گا، لالچ سے لیں گا، یہ چاہیں گا یہ بس ہو لیں گا، اس سے برکت نہیں، جو بے نیاز ہو کر لیں گا اللہ برکت۔ یہ بات
تو اس سے یہ عام بات میں کہوں گا، دنیا کے پیچھے بھاگنے سے وہ ملتی نہیں ہے، جب تم اس کو چھوڑ دیتے ہو بھاگ بھاگ کر تمہارے قدموں میں آ کر کے۔ صحابہ کی زندگی دیکھی، کتنے غریب تھے، ان دولت مال کیا ملا آپ اندازہ نہیں لگا، ہے نا؟ کتنے مالدار ہوئے، بلینرز، اور یہ آج کی بلینر نہیں، جو کیا بولیں گے سڑک چھاپ بلینر، ڈیجیٹل چھاپ بلینر، مطلب جن کی حقیقی پراپرٹی نہیں ہے، وہ ڈیجٹس میں ہے، ڈیجٹ اڑ گیا، ملک اڑ گیا، پراپرٹی گئی۔ یہ سونے اور چاندی کے بلینر، جس کی ویلیو کبھی جاتی نہیں، یاد رکھیے، 1000 سال بعد بھی نکلیں گا سونے کا تو سیم ویلیو دیتا، بلکہ اس سے زیادہ دیں گے، کیونکہ جب تک پیسے کی ویلیو گر جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے بات، اس کو آپ یاد رکھیں۔ بہرحال اسی طرح جو ہے 13واں پوائنٹ تھا، یہ 14 پوائنٹ یاد رکھیے جو برکت کو ختم کر دیتا، وہ کیا ہے کہ اللہ کے دیے رزق پر راضی نہ ہونے سے اللہ رزق میں برکت چھین لیتا، یا عدم قناعت، عدم قناعت مطلب جو کچھ ہے اس میں سیٹسفائڈ رہنا، عدم قناعت کے خلاف، تو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے راضی نہ ہونا عدم قناعت، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت، اللہ اپنے بندے کو جو عطا کرتے ہیں اس کے ساتھ اسے آزماتے ہیں، جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا اس کے لیے مال میں برکت ہوتی ہے، اور جو راضی نہ ہو اس کے لیے برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو برکت زندگی میں مال نوازتے ہیں، الگ الگ مال جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دیا ہے وہ تقسیم پہ جو آدمی راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جو دیا بس میرے لیے کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرماتے ہیں، جو راضی نہیں ہوتا اللہ برکت چھین لیتے ہیں۔ آج ہمیں سے اکثر کہا نہیں ہے، اللہ نے جو طے کیا ہم کو دیتا ہے لیکن ہم اس پہ راضی نہیں ہے، جب راضی نہیں ہے تو برکتیں غائب ہو چکی ہے، جب راضی ہو جائیں گے تو برکتیں آ جائیں گی۔ برکت آنے کا نتیجہ کم مال میں بڑے بڑے کارنامے، بڑے بڑے کام، زندگی میں برکت، صحت میں برکت، اولاد میں برکت، فائدے مند کام۔ اس بات کو سمجھنا، اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا برکت ماپی نہیں جا سکتی لیکن محسوس کی جا سکتی، اور میں نے کئی لوگوں کی زندگی میں اپنی زندگی محسوس کیا، ان کی زندگیوں کی برکت، کم انکم، کم مال، 5000 10,000 15,000 کما رہے تو برکت، ایسی لائف کی تعجب ہوتا ہے، اتنی اچھی صحت، اتنی اچھی اولاد، اتنی پروردگار اولاد، بیماریوں کا کوئی عطا پتہ نہیں دور دور تک، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر سے بھی کچھ نکال کے کچھ صحابہ اور صحابیت کی زندگی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ، تو بازار میں جانے لگی کام کاج کے، عمر ابن خطاب نے کہا لوگ آئیں گے آپ کے پاس خلیفہ اور تم بازار میں جاؤ گے تو کچھ فیصلے کون کرے گا؟ تو کافی میری روزی روٹی کا کیا؟ تو کہا پھر آدھی بکری باندھ دیتے ڈیلی تاکہ آدھی بکری میں کھانا ہو جائے، تو بکری کا اتنا حصہ ڈیلی اتنی بکری دے کا کافی ہو جائیں گے، اور کچھ رکھ، تو کہا پھر ٹھیک، اتنی آپ کو بکری دی جانے لگی، کہاں سے؟ بیت المال میں، اور کچھ پیسے۔ لیکن جب انتقال ہوا تو ایک ایسا کام کر کے چلے گئے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے تعجب کیا، اور آپ نے کہا کہ ابوبکر نے آنے والے سارے خلیفاؤں کو مشکل میں ڈال دیا۔ کیا کیا آپ نے؟ جب انتقال ہو تو وصیت کی جو کچھ بھی میری وراثت ہے اس کو بیچنا، اور سب سے پہلے جتنا پیسہ میں نے بیت المال سے اب تک لیا ہے پورا واپس کر، مطلب جو سروسز دی جس کے لیے مجھے کچھ ملا سب واپس کر۔ تو پہلے وراثت بکی، پورا پیسہ واپس کیا گیا۔ عمر ابن خطاب جو خلیفہ میں کہا ابوبکر نے آنے والے سارے خلیفاؤں کو مشکل میں ڈال دیا۔ ایک تو لیا بیت المال میں سے، یہ بتا دیا جائز ہے لینا، لیکن واپس کر کے تقوی کے مطابق مجھے نہیں چاہیے تھا لوگوں کا، واپس بھی کر کے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو وہ دنیا سے بیزار تھے، پیسے سے بیزار تھے، پیسہ اور دنیا ان کے پیچھے کیا۔ بہرحال چلیے، تو برکت تھی۔ اسی طرح جو ہے 15 پوائنٹ یاد رکھیے، 15 پوائنٹ برکت سے چھین لی جاتی ہے صلہ رحمی نہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی، رزق میں زیادتی ہو اور عمر میں زیادتی ہو تو کیا کرے؟ صلہ رحمی۔ اب ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ بھائی عمر بھی لکھی ہوئی ہے، رزق بھی لکھا ہوا ہے، کتنا ملنا ہے، پھر کیسا اضافہ ہوگا؟ عمر میں اضافہ، اس میں علماء لکھتے ہیں اس میں برکت، اللہ برکت دے دیں گا۔ عمر اتنی ہوں گی جتنی لکھی ہوئی ہے لیکن بابرکت ہوں گی، کم عمر میں زیادہ کام، ورنہ لوگوں نے 100 سال زندگیاں جی کچھ نہیں کر پائے، یہ کم جئیں گے لیکن زیادہ کام، یہ معنی ہے۔ جو چاہتا ہے عمر میں برکت ہو، یا حدیث کا الفاظ تو سیدھے سیدھے جو چاہتا ہے کہ رزق میں فراخی ہو اور عمر میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ ہم سمجھتے ہیں رشتوں کو توڑنے سے پیسہ ہی بچیں گا اور عمر بھی زیادہ رہیں گی، ہماری رشتہ دار آئیں گے تو زندگی خراب کریں گے، ٹینشن دیں گے، بیمار ہو جاؤں گا میں اس لیے عمر کم ہو جائیں گی، اور کھائیں گے پئیں گے تو پیسہ کم ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس کا الٹ ہونے والا، دکھتا کم ہوتے ہیں لیکن بڑھتا ہے برکت کے، چونکہ برکت چھین لی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے بات کو؟ اسی طرح رشتے قائم رکھیے زندگی میں، عمر میں اور رزق میں برکت۔ چلیے آئیے 16 پوائنٹ یاد رکھیے، وہ کیا ہے؟ کھانا الگ الگ ہو کر کھانے سے برکت کھانے کی چلی جائے۔ آئیے روایت کے الفاظ دیکھیے کس طرح سے، اور آج کل ہم ہائیجین کے نام پہ ساتھ کھانا نہیں کھاتے، ہائیجین کے نام پہ نہیں، ساتھ کھانا گندا دکھتا، کیسا دکھتا، عجیب دکھتا۔ آئیے کیا واقعہ کس طرح سے، واقعہ اس طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، تو لوگوں نے کہا ہاں ہم الگ الگ کھاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگ مل کر کھاؤ، بسم اللہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، تمہارے کھانے میں برکت ہو، ساتھ کھاؤ، اللہ کا نام لے کے کھاؤ، تمہارے کھانے میں برکت۔ اور یہ بات کو آپ محسوس کر سکتے
میں نے کئی بار محسوس کیا. ہم لوگ ہاسٹل میں رہتے تھے پڑھائی کے دوران, 3 لوگ, اور میں اور میرے ایک ساتھی تھے, دونوں کھانے میں کمزور, کھانے کے پلیئر نہیں تھے ہم, ٹھیک. ہم لوگ 2 ڈبے منگاتے تھے اور 3 لوگ کھاتے, چونکہ اگر ہم 3 منگائیں گے تو ڈبہ بچ جاتا تھا, کیونکہ 2 لوگ کمزور تھے, کھانے اتنا نہیں کھاتے, لیکن 3 لوگ 2 ڈبے کھاتے. کنجوسی کی وجہ سے نہیں, ضرورت نہیں پڑتی تھی, بچ جاتا تھا, ویسٹ تھوڑا اچھا ہے. لیکن یہ بات ہم نے آزمائی, جب 2 لوگ اگر ساتھ پہلے کھا لیتے اور ایک آدمی کو چھوڑ دیتے تھے, اور ڈبے کبھی نہیں پڑتے تھے, 2 لوگوں میں ختم ہو جاتے. لیکن جب 3 لوگ ساتھ کھاتے تھے, ڈبے ہمیشہ پڑ جاتے. سمجھ رہے بات کو بولنے کا مطلب یہ کہ اگر سمجھ لیجیے 2 آدمی ہیں, ایک آدمی لیٹ ہو گیا, اسکول کالج سے نہیں آیا, ٹیوشن میں لیٹ ہو گیا, اور 2 لوگوں نے اگر کھا لیا تو تیسرا آدمی نہیں کھا سکتا, ڈبہ نہیں پڑتا. لیکن اگر تینوں ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے, ڈبہ پڑ جاتا. اور ایسا نہیں کہ خواہ بتانے کے لیے ہم ساتھ کھا رہے ایڈجسٹ کر لے رہے, ہم تو بھوکے نہیں, وہ برکت بتا نہیں, یہ محسوس. دوسرا ایگزامپل, ہم لوگ یہاں پروگرام میں 30 لوگ 60 لوگ 90 لوگ پارٹیسپیٹ کرتے. ہم نے کئی بار کیسے آزما کی تھی, ہم ہوٹل پہ جاتے تھے کھانا لینے, تو وہ ایک کھانے کا ایک چھوٹا سا تندور بناتا تھا, جس میں ایک ٹائم میں 30 لوگوں کا کھانا بنتا, مطلب اس کے 30 پیکٹ بنتے تھے. کیونکہ ہم نے اس سے پوچھا تھا, ہم کیا کرتے تھے, اس سے ایک بار ہم نے کیا کیا, ہم کو 60 پیکٹ چاہیے, تو ہم نے 2 تندور لے کے آئے, اس کے 2 ڈش لے, جس میں کتنے بناتا تھا, 30 پلیٹ بناتا تھا. بالکل بولتے تھے ہم اس میں 30 پلیٹ ہی بناتے ہیں, ہمارا یہ پیمانہ ہی ہے. ہم نے 2 لائے اور لوگوں کو ایک ایک بڑے بڑے تھال میں ڈالا اور کھلایا. 60 لوگ کھا لیے, پھر بھی کھانا بنا. پھر اگلی بار پروگرام ہوا, ہم نے انہی 2 تندوروں کو لایا جس میں 30 کھانا, اس کے 30 پیکٹ بنائے اور پیکٹ سب کو دیے, کھانا نہیں پڑا, پھر لانا پڑا. لیکن سب نے ایک پیکٹ کھا لیا اور کھانے کے لیے ڈیمانڈ تھا, تو کھانا لانا پڑا. پھر اور سیشن ہو چکی, پروگرام ہمیشہ ریگولر ہوتے تھے. پھر سیم کیا, میں تندور لے کر آیا, تندور میں سے ڈائریکٹ کھانا لوگوں کو دیا, پھر پور گیا, 60 لوگوں نے کھایا, کھانا بچ گیا. اس کے بعد پھر نیکسٹ سیشن ہوا, پھر ہم نے کیا کیا, لائے اور پیکٹ بنائے سب کے, ایک ایک پیکٹ ہاتھ میں دیا, پھر کھانا کم پڑا, پھر کھانا لانا پڑا. ہر بار ہم نے آزمایا, ساتھ کھانے کے نتیجے میں کم کھانے میں لوگوں نے کھانا کھایا, اور الگ الگ کھانے کے نتیجے میں زیادہ کھانا بھی ہم کو نہیں. یہ میں نے خود اس کو آزمایا کنٹینیوس. ہم نے ایسا بھی نہیں کہ پیکٹ ان سے بنا کے لائے, 30 تو ہو سکتا وہ چراتا ہوں گا, مار لیتا ہوں گا. 30 تندور لایا, 30 پیکٹ خود بنا کے دیے, نہیں بول 30 پیکٹ مطلب وہ ایک ایک پیکٹ دے دیا, لوگ اسی میں سے کھائے. پھر وہ ڈیمانڈ کرے تھوڑا اور ڈالو, تھوڑا اور ڈالو, جبکہ وہیں لوگوں کو بٹھایا, بڑی تھال لی اور اس کے اندر بیچ میں پلٹا دیا, لوگ کھاتے رہے اور اس کی بعد بچ. یہ ہے برکت. ٹھیک ہے, بہرحال آگے چلتے ہیں. لیکن بیماریوں کے چلتے احتیاطاً کسی کی مرض وغیرہ کے ایشو میں اب احتیاط کرنا اچھی بات ہے, اس میں کوئی منع نہیں. لیکن خواہ کہ آج کل جو ہمارا سسٹم ہوگا کہ ہم مل کے کھاتے نہیں بولتے, کسی نے ہاتھ ڈالا ایک مطلب جھوٹا ہو, اب نہیں کھاتا, ایسا نہیں. چلیے بہرحال آگے بڑھتے. 17 پوائنٹ یاد رکھی ہوئی ہے کہ کھانے کو بیچ سے کھانا, اس سے برکت چھین لی جاتی ہے. کھانے کو بیچ سے نہیں کھانا چاہیے. آئیے جو ہے یہ روایت جو سنن ابن ماجہ کی, عبداللہ ابن